سی چیزیں جو اچھی طرح ہم کو معلوم ہوتا ہے بری ہیں، خبیث ہیں، صحیح نہیں میں کر رہا ہوں، لیکن مان لیے تو کیا ہوتا؟ جو چلنا نا وہ نہیں ہوتا۔ سگریٹ لکھوچ رہتا، کاز آف کینسر فلاں فلاں، معلوم اسے برا اچھا ہی نے، دین بھی برا بولتا، دنیا ہی برا بول، چھوڑتا نہیں انہیں، ہاں مانتا نہیں نا بھائی، انہوں عالم انہوں بولے نہ حلال بولے نہ انہوں مکروت نہ بولے، انہوں کیا جی مکرو، وہ آپ کو 30 پر 9 مرتبہ پی لے کو بعد میں پھر توبہ کرو گا، پھر 1 سے شروع کر لیا گا انہیں، خالی 40 بار کرے تو کہتے وہ اصل میں گناہ ہوتا، حالانکہ بات بالکل واضح ہے، خبیث چیز ہے وہ، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، بولے اللہ تعالیٰ، اللہ نے تمہارے لیے جو حلال چیزیں بنائیں وہ پاک ہیں، اور خبیث چیزوں کو اللہ نے کیا کیا؟ حرام کیا۔ اب کون تبھی ایک جناب پینے والا، کوئی پینے والا بھی نہیں، بیٹھنے والے سب کو پوچھتا ہوں، کوئی تبھی ایک ہے کیا جو بول سکتا سگریٹ آ کر خبیث نہیں بھائی، طیب بہت پاک چیز بھائی، بسم اللہ بول کو پیتا ہوں میں کبھی بھی۔ مشرک کا جو عذاب ہے نا وہ کم نہیں ہوتا ہے، مسلمان کا جو عذاب ہوگا نا جہنم میں گناہوں کی وجہ سے وہ کم ہوگا، کم ہوتے 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 یہاں تک کہ ختم بھی ہو جائے گا، پھر وہ وہاں سے نکل جائے گا، جنت چلا جائے گا۔ ہاں اپنے اپنے گناہوں کے عوض جہنم جانے والے جہنم جائیں گے، لیکن اگر شرک نہیں ہے، بقیہ گناہ ہیں، تو اس گناہ کا جو کچھ بھی اللہ نے مقرر کیا ہے حد سزا، وہ بھگت کے ضرور جائیں گے جنت کو، تو ان کا کم ہوتا رہے گا۔ جس کا کم نہیں ہوگا فلا یخفف، جسے کہہ دیا وہ کون ہے؟ ظلموا، وہ ظلموا کون ہے؟ مشرک۔ تو انہیں دیکھا ان لوگوں کو کائے میں ڈالنا، جہاں سے انہیں نکلنا وہاں ڈالنا، چھوٹے موٹے گناہ کرے تو نکلیں گا، انہیں سیدھا شرک میں ڈالیں گے، اسے ایسا بنا کو ڈالیں گے اسے شرک میں، انہیں نماز پڑھیں دے، روزہ رکھیں دے، راتاں کو آن دے، جان دے، روزے رکھیں دے، اعتکافاں کر، سب کریں دے انہیں، ہاں پوائنٹ کی جگہ ہاتھ رکھیں گے، کل اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرنا، سیدھا جہنم میں ایسا ڈالنا، یہ نکلنا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے دیکھیے پوری محنت اول سے لے کر آخر تک قیامت تک یہی ہوتی ہے۔ اسی واسطے گفتگو قرآن کی سب سے بڑی توحید اور شرک پہ ہے، بقیہ احکامات کا ایک حصہ بھی نہیں، کیونکہ اگر آپ اٹھا لیں سیرت عبد القادر جیلانی کی، بگاڑنے والے یہ ہیں، ورنہ تو ان کے 2 کتابیں ابھی بھی موجود ہیں، غنیۃ الطالبین اور فتوح الغیب، دیکھو اس میں انہوں نے کتنی توحید بیان کی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ پوری زندگی توحید ہی بیان کرتے رہے، اب انہی کو کیا کر دیا؟ شرک کا ذریعہ بنا لیا مرنے کے بعد۔ جو خبر کی نشانی بول کے کر دے بغداد میں ہے، وہ خبر بھی نقلی جعلی ہے وہ، کیونکہ اس کے پاس میرے ایویڈنس ہے، تاریخ بتاتی ہے، ان کے خبر کو جس وقت دفنایا گیا اس وقت ان کا جو بادشاہ وہاں پر تھا وہ ناراض تھا، اس واسطے اگلے آنے والے بادشاہوں نے ان کی خبر کو مٹا دیا، وہ کہاں ہے پتہ نہیں، وہ بعد میں ایک جعلی بنا لیے، کیونکہ اللہ والوں کی حفاظت کرتا نا اللہ تعالیٰ۔ ہاں حقیقی خبریں بہت کم ہیں جو واقعتاً جن کے ناموں سے منسوب ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، کوئی صحیح تاریخ ہی نہیں ہے اس کی، لگا لیے یہ ان کی خبر، وہ ان کی خبر، یہ طوطے کی ہے، ان کے پاؤں کی ہے، ان کے ہاتھ کی، بول کے سورت ایک نیزے پہ، نیچے پیتل کی زمین، اپنے ہیں گناہ کے پسینے میں ڈوبے ہوئے، ہر کوئی یا رب سلم سلم سلم، بڑے بڑے انبیاء کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے بچا لے خالی مجھے بچا لے، مجھے کسی کی فکر نہیں ہے، اب صرف تو مجھے بچا لے، سب رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، یہاں انہوں کو کیا کریں گے؟ دامن پکڑ کو چل جائیں گے، تو کائی کا دامن ہوں گا جی، ہاں انہوں ننگے دھڑنگے کھڑے ہوں گے، کیا پکڑیں گے تمہیں؟ پکڑے تو دامن ہے تو نہ پکڑیں گے، دامن تو بہت بات کی بات ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ دھبا ایک دھاگا نہیں ہوگا نا، سب تو حفاتن عراتن غرلن فرمایا، ہاں ننگے بدن ننگے پاؤں، ایسی حالت میں نہ نکلیں گے، حشر کے میدان کو ان بدبختوں نے مذاق بنا لیا۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔
عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کا جو سلسلہ اس رمضان المبارک میں 21ویں تاخیرات سے شروع ہوا، اس میں ہم کچھ حصہ تو حجر کا پڑھے تھے شروع میں، اور اس کے بعد سورۃ النحل پڑھتے آ رہے ہیں، اور تقریباً 80 پر 82 آیات کو ہم نے پڑھ لیا ہے، اور آج میں نے آپ کو 83 آیت ابتدا میں سنائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان یہ ہے کہ یہ عام فہم ترجمانی کی حیثیت سے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ بہت بڑی دعوت ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے. یہ کیونکہ ہو سکتا ہے رمضان المبارک کے بعد پھر گیپ کی حیثیت سے 1 مہینہ آئے یا 1 ہفتہ آئے، کیونکہ ہفتہ واری بھی ہم نے کیا ہے، لیکن تسلسل خاصا وقفے کے ساتھ رہا ہے. تو اس واسطے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ دعوتی سلسلے میں ایک اہم ترین کام یہ ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں. رمضان میں سنے ہیں، اور کیونکہ آج ہمارا یہ سیکشن کا آخری درس ہے تو اس کو آگے لے جائیں. عمومی ٹاپک کے اعتبار سے عوام جڑتی ہے، کوئی خاص عنوان اور خاص طور پر وہ عنوانات اٹھا لیں جو امت کے اندر بڑے جھگڑے اور نزاع کے ہیں، نازک مسئلے ہیں. اب اس میں تو کیا ہے، ایسی پبلک جڑے گی کہ آپ توقع نہیں کر سکتے. ان باتوں کے لیے تو وقت دینے کو تیار ہے بندہ، لیکن ان باتوں کے لیے جو قرآن ہے، اصل ہماری ہدایت کی کتاب ہے، آپ دورہ ترجمہ قرآن نام رکھیں یا تفسیر قرآن نام رکھیں یا کوئی بھی قرآن کے نام سے رکھیں، تو پبلک کیا ہے اس میں جڑتی نہیں ہے، سمجھتی ہے کہ یہ تو کیا ہے، سب جگہ چل رہا ہے. یہی ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے. تو آج آپ کو یہ سبق لے کے جانا ہوگا کہ یہ سننے کی چیز نہیں ہے، سن کر سنانے کی اور عمل کرنے کی چیز ہے. اس کو پھیلاؤ جہاں تک ہو سکے. یہ تراجم اور اس کے ساتھ ساتھ جو تشریحات میں نے جہاں تک مناسب سمجھا مختصراً کی ہیں. ہاں، حالات کے اعتبار سے کچھ ایسی باتیں لمبی ہو گئی ہیں، طویل ہو گئی ہیں. بہرکیف اس کو لے کے جائیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو اپڈیٹ ملتا رہے، اور یہ دروس جب بھی شامل ہوں ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ تک پہنچ جائے. اور اس کا جو پہلے سے مواد موجود ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو آسانی ہو جائے. MSLA لائیو ٹی وی آپ کے پاس ہمیشہ رہے، موبائل میں یا گھر میں کہیں بھی رہے. آپ اس پہ کوشش کریں. کچھ بول نہیں سکتے، کچھ سنا نہیں سکتے، کچھ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہمارے پاس بولنے کا انداز نہیں ہے، دعوتی طریقہ نہیں ہے،
تو دعوت کا ایک بہت بڑا حصہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کا لنک بھیجیں، اس تک پہنچائیں لوگوں کو. یہ درد تو رکھیں کم از کم کہ قرآن کو آسان انداز میں ہم پہنچانے کے لیے کوشش کریں گے ضرور بھی ضرور. بہت کمزور انشاءاللہ ہے، شاید آج گنجی نہیں پیے ہیں یا نہیں ہے، کو کھانا وغیرہ نہیں کھائیں، کیا مسئلہ ہے پتہ نہیں، اور نہ تو کھاتے پیتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ. 5 منٹ ملا تو بھی کہیں فردوس، کہیں امین، یا نہیں تو کیا ہے ہمارا تو بلال ہیچ ہے، کہیں نہ کہیں جا کے تو بندہ آ جاتا ہے 5-10 منٹ میں بھی. تو بہرکیف یہ چیزیں میں نے اس واسطے بتا دی تاکہ ہمارا جو سیشن آج کا آخری ہے اور تقریباً آدھا ابھی قرآن باقی ہے انشاءاللہ، اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کو مکمل کریں. اس میں جو لوگ آف لائن میں جڑے ہیں اور آن لائن میں بعد میں اگر ہم شائع کریں تو بھی آپ لوگ جڑے رہیں اور لوگوں کو بات پہنچاتے رہیں. بہرکیف جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے، پچھلا خلاصہ اس حد تک مکمل ہو چکا ہے کہ وہاں سے تعلق لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک پورا مکمل مضمون تھا جو ہم نے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ پہ ختم کر دیا. اب میں آگے کی آیت سے ہی آپ کو لے جاؤں گا. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کو جان چکے ہیں، یہ جانتے ہیں اچھی طرح اللہ کی نعمت کو. ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا، پھر اس کے بعد وہ انکار کرتے ہیں، اس واسطے کہ یہ اکثر کافر ہیں. اچھا، یہاں پر کس نعمت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں؟ جی نہیں، پچھلے آیات سے تو آپ لینا کہ پچھلے آیات میں کس کا تبصرہ ہو رہا تھا؟ ہاں شرک، ہاں شرک توحید کا تو تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رسالت کا تھا نا. تو یہی اصل میں سوال بھی یہاں پر ہے کہ کون سی نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نعمت، یہ بھی وہ جانتے تھے. جس رسول نے بندوں کے معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو یہ سچا رسول ہے، وہ بھی جانتے تھے. اگر دوسرا معنی لیا جائے تو یہ بھی بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا سب کے لیے سمجھ میں آنے والی بات ہے. اس کے علاوہ دوسروں کو معبود بنانا اصل میں نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اتنی واضح چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ نہیں، سمجھ میں آتی ہے. اس نعمت کو سمجھتے ہیں. ینکرونہا، اصل میں پھر اس کے بعد انکار کرتے ہیں. کیوں؟ اکثرہم الکافرون، کہ اکثر لوگ اس میں کافر ہیں. اور دوسری ایک بات بھی ذہن میں رکھیے، یہ چیز صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس کے اندر بہت اہم ترین پیغام ہے. ہمارے اندر بھی یہ رسم و رواج، یہ جھنڈے بنڈے، یہ خبر، یہ آ کر بزرگوں کے سجدے، ولی، یہ اصل میں یوں مت سمجھیے کہ اس کو لوگ نہیں جانتے. برا ہے، کفر ہے، شرک ہے، جانتے ہیں، بہت جانتے ہیں. اکا دکا کوئی ہے جو ان کو وہی پڑھا دیا، ورنہ خاص طور پر اس کے بارے میں جو بولتے ہیں نا علماء سو، جن کی روزی روٹی اسی سے چلتی ہے، جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پیر، یہ اصل سب جانتے ہیں. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مانیں گے تو ان کی دنیا کٹے گی. یہی مسئلہ مشرکین عرب کا بھی تھا کہ وہ لوگ انکار اس واسطے کرتے تھے کہ اگر وہ مان لیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر ان کی منمانی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. اور یہ منمانی زندگی گزارنا چاہتے تھے، شریعت کے مطابق گزارنا نہیں چاہتے تھے. اس واسطے انکار ہی کر دیے کہ آپ رسول نہیں ہیں. ورنہ تو ان کو خود معلوم ہو رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور بالکل صادق اور مصدوق ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے. زندگی بدلنا، ہمارے اندر بھی کئی ایسے معاملات ہیں جو ہم اچھی طرح جانتے ہیں غلط ہیں، مانتے اس واسطے نہیں کہ چھوڑنے پہ ہمارا کیا نہیں ہوتا، دل نہیں ہوتا. ہاں، عقائد میں ہو، ایمانیات میں ہو، برائیوں میں ہے، ان سب میں آپ اٹھا لیجئے. کئی ایسی چیزیں جو اچھی طرح ہم کو معلوم ہوتا ہے بری ہیں، خبیث ہیں، صحیح نہیں میں کر رہا ہوں، لیکن مان لیے تو کیا ہوتا، چلنا نا وہ نہیں ہوتا. سگریٹ لکھوچ رہتا، کاز آف کینسر، فلاں فلاں، معلوم اسے برا اچھا ہی نہیں، دین بھی برا بولتا، دنیا ہی برا بول، چھوڑتا نہیں انہیں. ہاں،
मानता नहीं ना भाई उन्हों आलिम उन्हों बोले ना हलाल बोले ना उन्हों मकरूत ना बोले उन्हों क्या जी मकरू वो आपको 53 मरतबा पीले को बाद में फिर तौबा करोगे फिर एक से शुरू कर लिया आंगा उन्हें खाली 40 बार करे तो कहते वो असल में गुनाह होता। हालांकि बात बिल्कुल वाज़ेह है, खबीस चीज़ है वो। युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस बोले अल्लाह ताला। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो हलाल चीज़ें बनाई वो पाक हैं और ख़बीस चीज़ों को अल्लाह ने क्या किया, हराम किया। अब कौन तभी एक जना पीने वाला, कोई पीने वाला भी नहीं, बैठने वाले सबको पूछता हूँ मैं, कोई तभी एक है क्या जो बोल सकता सिगरेट आकर खबीस नहीं भाई, तय्यब बहुत पाक चीज़ भाई, बिस्मिल्लाह बोल को पीता भाई मैं कभी भी, हाँ पी को दिखाओ बोलो ना उसे। अगर तुझे ये खबीस नहीं मानता बिस्मिल्लाह बोल को पढ़ को पी, देखेंगे कब तभी सिगरेट पीते हो बिस्मिल्लाह को बोला है सब जने मुंडिया लाते पूरे पीते दिसता, हाँ कोई भी नहीं बोलेगा चलो जी पीछे जाएंगे बिस्मिल्लाह बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा। बुराई के वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, ये बुरी चीज है इसी से जाहिर है, ये हराम चीज है इसी से जाहिर है, फिर लड़ने झगड़ने की जरूरत क्या है। यारिफूना निअमत अल्लाह, ये जान चुके हैं अल्लाह की नेमत को, तौहीद को, सुम्मा युनकिरूनहा, फिर इनकार करते हैं, ये अलग। हाँ क्यों, इस वास्ते मानने का जज्बा ही नहीं है, काफिर है ना जी, मुती व फर्मा बरदार होना ही नहीं चाहते। ऐसे ही हमारे अंदर के अमाल को हम टटोल के देखें, अल्लाह की कसम कई ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपका दिल अंदर से बोलता है ये सही भी नहीं है और शरीयत बोलती ये हराम है, फिर भी हम मानते नहीं, करते इस वास्ते कि असल में हम चलना ही नहीं चाहते पूरी शरीयत पे। हमारा पहले से इरादा है कि भाई हमको जो पसंद आए ना वो हम लेंगे, मिठा खाना सुन्नत वो हम जरूर खाएंगे, दाढ़ी रखना वो हमको मालूम ही नहीं, बोले साहब उसको आवश न को तुम्हें, जो आसान है वही लेंगे हम। ये असल में काफिरों की निशानी है, क्योंकि कुफ्र पे ही अड़ा रहना चाहता है। यही हालत उन लोगों की भी थी। फरमाया वयौम नबअसु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदन सुम्मा ला युज़नु लिल्लज़ीना कफरू वला हुम युस्तअतबून, हम उस दिन उठाएंगे तुम सबको, नबअसु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे, हशर के मैदान में सबको हम उठाएंगे, फिर हर उम्मत के उस नबी को भी बुलाएंगे जिसने उन तक पैगाम पहुंचाया रब का, और खास तौर पर किसका, तौहीद का। नबअसु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदन, हर उम्मत में से एक गवाह, शहीद कहते हैं गवाह। हाँ इसी वास्ते शहीद को शहीद इस वास्ते कहते हैं कि वो अल्लाह की गवाही देते देते अपनी जान देके साबित किया कि देखो इस वक्त मरते वक्त भी मेरी यही गवाही है, क्योंकि मरते वक्त इंसान झूठ नहीं बोलता, कुछ भी रंदे, मरते वक्त जो बोलेगा वो सही बोलेगा। इस वास्ते वो मर के बताया कि देखो अल्लाह एक है, तो इस वास्ते उसे शहीद बोलते, वरना तो शहीद असल में गवाह है। उसी से तो हम कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम गवाही देते हैं। तो फरमाया कि एक गवाह हम लाएंगे हर उम्मत में से, वो कौन गवाह होंगे, वो उनके अंबिया होंगे। हाँ क्योंकि हुज्जत कायम होना है ना, कोई बाद में ये बोल सकता है ना हमारे पास अंबिया ही नहीं है, अल्लाह क्यों सजा देता फिर हमको, अगर तो किसी अंबिया को किसी नबी को भेजता, कोई हमको बताने वाला होता तो हम गुमराह नहीं होते। तो अल्लाह तबारक व तआला वहां हुज्जत कायम करना है, तो इस वास्ते क्या है, अंबिया को मुसलसल भेजा, कल उम्मत और अंबिया को दोनों को सामने खड़ा करेगा। हाँ उस दिन हम वयौम नबअसु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदन, अब पूछेगा आपने पहुंचाया, कहेंगे हाँ पहुंचा दिया। कौम को पूछेगा क्या इन्होंने पहुंचाया, कौम इनकार कर देगी, हमें तो पता ही नहीं है, ये तो आए ही नहीं। नूह की कौम हज़रत नूह का इनकार कर देगी, हमको तो पता ही नहीं। हदीस में आता है उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हमको बुलाएगा, हजरत नूह कहेंगे अल्लाह शहादत देने वाली उम्मत मुहम्मदिया है कि मैंने पैगाम पहुंचा दिया। अल्लाह ताला कहेगा कि उम्मत मुहम्मदिया को बुलाओ। जब वो आएंगे तो पूछेगा क्या नूह ने अपनी कौम को पूरा पैगाम पहुंचाया, अल्लाह ताला हम सबको उसमें शामिल कर दे। हम कहेंगे कि हाँ पहुंचाया।
پوچھا جائے گا کہ کیوں، کیسے پتا؟ ہم نے قرآن پڑھا، قرآن کی تصدیق کی، قرآن میں تو نے بتایا کہ نوح نے اپنی قوم تک پورا پیغام پہنچا دیا، تو گواہ دینے والی امت ہم ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں پر گواہ ہو۔ ہمارا ایک نام شہداء علی الناس بھی ہے، ہم لوگوں پر گواہ ہیں۔ اب ذرا بتائیے جو قرآن نہ پڑھتا ہو، نہ اس کو معلوم بھی نہیں ہے، حضرت نوح آئے بھی نہیں، یا کہاں پہنچائے، کیا پہنچائے، نام تک معلوم نہیں قوم کا، تو وہ کیا جواب دے گا؟ تو جواب دینے والے وہ ایمان والے لوگ ہوں گے نا جی، جو قرآن پڑھتے ہوں، سمجھتے ہوں، تو تب نہ شہداء علی الناس بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر جن لوگوں نے کفر کیا ان کو کوئی بات کی اجازت نہیں دی جائے گی، ولا هم یستعتبون، نہ عذر پیش کرنے کی کوئی اجازت ملے گی، اجازت ہی نہیں، بس معاملہ طے ہو گیا، یہ انکار کیے، رسول آ گیا، پھینکو اٹھا کے جہنم میں۔ ہاں، اب بعض جگہ یہ بھی آیا ہے کہ ان سے سوال پوچھا جائے گا، اب یہاں آیا ہے کہ ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اجازت ہی نہیں۔ کانٹرڈکشن ہے؟ نہیں، احوال بدلتے رہیں گے، کئی احوال سے گزرنا پڑے گا جہنم جانے تک ان لوگوں کو بھی۔ ایک جگہ ایسا مرحلہ بھی آئے گا جہاں پر وہ سوال پوچھیں گے، جواب بھی دیا جائے گا۔ ہاں، قد جاءنا نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ بھائی ذرا قریب آ جا، سامنے جگہ ہے نا بھائی، سامنے جگہ جو ہے نا وہ لے لیں تاکہ آنے والوں کو آسانی ہو جائے۔ اب دیکھیں یہاں پر سوال جواب باقاعدہ موجود ہے سورہ ملک میں، قد جاءنا نذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، آیا ہے؟ سألہم خزنتها، جو جہنم کا داروغہ ہوگا وہ پوچھے گا۔ تو ایک ایک مرحلے میں الگ الگ، ایک مرحلہ ایسا ہوگا جہاں پر اس سے کوئی سوال ہی نہیں ہوگا اور نہ بولنے کی کوئی اجازت ہوگی، لا یؤذن للذین کفروا، اجازت ہی نہیں ملے گی ایسے کافروں کو، ولا هم یستعتبون، نہ عذر پیش کرنے کا کوئی موقع ملے گا۔ تصفیہ ہو گیا، شہادت مل گئی، رسول گواہ ہوا گئے، مسئلہ ختم، سیدھا اٹھا کے انہیں جہنم میں پھینک دو۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، ایسے وقت میں ظالم جو لوگ ہیں وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ ہاں، اللہ نے یہاں ظلم کا خطاب کیا ہے، دیکھنے والے کون ہوں گے؟ ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا، اور جو بھی گناہ کرتا ہے وہ ظالم ہے، اصل میں یاد رکھو، خواہ وہ کسی بھی قسم کا، لیکن سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا۔ تو پہرے سر فہرست جو ہوں گے نا وہ یہ ظالم ہوں گے، مشرک۔ فلا یخفف عنہم ولا هم ینظرون، پھر اس کے بعد ان کا کوئی عذاب تھوڑا سا ہلکا تخفیف بھی نہیں کیا جائے گا، نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، بس عذاب دیکھ لو اٹھا کے پھینکو۔ تو اس سے معلوم ہو گیا مشرک کا جو عذاب ہے نا وہ کم نہیں ہوتا ہے، مسلمان کا جو عذاب ہوگا نا جہنم میں گناہوں کی وجہ سے وہ کم ہوگا، کم ہوتے 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 یہاں تک کہ ختم بھی ہو جائے گا، پھر وہ وہاں سے نکل جائے گا، جنت چلا جائے گا۔ ہاں، اپنے اپنے گناہوں کے عوض جہنم جانے والے جہنم جائیں گے، لیکن اگر شرک نہیں ہے، بقیہ گناہ ہیں، تو اس گناہ کا جو کچھ بھی اللہ نے مقرر کیا ہے حد سزا، وہ بھگت کے ضرور جائیں گے جنت کو۔ تو ان کا کم ہوتا رہے گا، جس کا کم نہیں ہوگا فلا یخفف، جسے کہہ دیا وہ کون ہے؟ ظلموا، وہ ظلموا کون ہے؟ مشرک، وہ بطور عذاب دیا جا رہا ہے، اس کے گناہوں کی سزا ایسی ہے جو کم ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اسی واسطے یاد رکھیے ایک اہم ترین پیغام جو ہے نا، ہر گناہ کو اللہ تبارک و تعالی چاہے تو معاف کر سکتا ہے، چاہے جہنم میں ڈال کے عذاب دے کر نکال سکتا ہے، لیکن ٹھکانہ جنت جائے گا اگر وہ شرک نہ کیا ہو۔ اسی واسطے شیطان بھی بڑا ہی مکار تھا، ہے، اس نے کیا ہے، ہماری جو عمر کیا جی ہے 60 70 80، اچھا اس سے پہلے کی عمریں میں دیکھ لو نا، بڑے بڑے لوگوں کی
جو حضرت نوح کے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ 1000 1500 2000، لیکن انہیں کب سے جیتا ہے نا جی؟ ہاں بھائی اس کی عمر کا ذرا اندازہ لگاؤ، انہیں کب پیدا ہوا تب سے جیلے کچھ ہے. ہاں ملائکہ کے ساتھ تھا، پھر زمین میں اتارا گیا، پھر آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا، اب تک بھی ہے. کتنا تجربے کا رنگا انہیں. ذرا ہمارے لوگ بڈھے ہو گئے تو بیٹھ رہے معلوم سب تو بچے رہے تم لگا سے بھی. ہاں بٹھا ڈالتا انہیں، ایک 70 80 میں پہنچا تو بس میرے زیا کون بھی نہیں کہتا انہیں، سب معلوم رہے بیٹھ رہے بچے ہی رہے تم لگا سے بھی، ہمیں سب کھیل کو ایسے لوگ آ رہے بیٹھو. کتنا تجربے کار بھی رہتے، اپنا ایک عمر کا تجربہ ہے جس کو وہ منوا کے چھوڑتا. ہاں مجھے عمر گزار کے میں نے تجربہ حاصل کیا ہے، اس کے مقابلے میں نہ پڑھائی ہے نہ علم ہے نہ کچھ ہے، تجربہ خود ایک بہت بڑا علم ہے. تو اس واسطے بڑے بوڑھے عموماً بچوں کو یہ بولتے ہماری عمر کیا تمہاری عمر کیا جی، تمہیں کیا سمجھیں گے، ہمیں دنیا کو دیکھ کو ایسو. اب انہیں کیا بولیں گا یہ شیطان. تب جب ہمارے 60 70 سال کی اتنا بولتے بولے تو جن کا عمر کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، کروڑوں سال سے جی رہا ہے شیطان، یہ انہیں ہم نہ نہیں دیکھا رنگا، ہمیں کیسا پھسلتے، ہمیں کہاں جاتے کہاں گرتے کہاں اٹھتے، ہم ہمارے رگ رگ سے واقف نہیں انہیں. ہاں واقف ہے. تو انہیں دیکھا ان لوگوں کو کائے میں ڈالنا، جہاں سے انہیں نکلنا وہاں ڈالنا. چھوٹے موٹے گناہ کرے تو نکلیں گا، انہیں سیدھا شرک میں ڈالیں گے. اسے ایسا ایسا بنا کو ڈالیں گے اسے شرک میں. انہیں نماز پڑھیں دے، روزہ رکھیں دے، راتاں کو آن دے جان دے، روزے رکھیں دے، اعتکافاں کر سب کریں دے انہیں. ہاں پوائنٹ کی جگہ ہاتھ رکھیں گے، کل اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرنا، سیدھا جہنم میں ایسا ڈالنا انہیں نکلنا نہیں. اس کی وجہ سے دیکھیے پوری محنت اول سے لے کر آخر تک قیامت تک یہی ہوتی ہے. اسی واسطے گفتگو قرآن کی سب سے بڑی توحید اور شرک پہ ہے، بقیہ احکامات کا ایک حصہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اصل دشمن کا نشانہ یہ خالی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس واسطے انہیں کیا کیا، ایسے ایسے خوبصورت القاب، ایسے ایسے چیزیں مزین کیا کہ آج لوگ اتنا واضح پیغام ہونے کے باوجود بھی ان شرکیہ کاموں میں جاتے ہی رہتے ہیں، اور آئے دن بڑھتا ہے. گزشتہ پنجے سے یہ پنجہ دیکھو ابھی 4 جگہ زیادہ پڑ گیا. ہاں پہلے یہ گلی میں پنجہ نہیں تھا، اب اس سال محرم میں یہاں بھی آگا، وہ گلی میں نہیں تھا وہاں بھی آگا، 10 پنجے الٹے زیادہ چھوکے. خبریں ابھی نئے بنلے کو چھی. ہاں پہلے درگاہ میں لائٹ نہیں ہوتی تھی، اب کیا ہے چاروں طرف لائٹاں ہی، فانہ بڑھ گئے. اب اے سی ڈالنا باقی ہے، اس کے بعد ہاں وہ بھی ڈال کے بٹھا لیں گے رشتہ. کئی جگہوں پر ہم نے بھائی، میرے بچپن میں جو قبرستان کے اندر ایک درگاہ ہے وہاں پر 3 خبریں تھیں، اب 4 خبریں ہیں. پتہ نہیں کہاں سے نکال کو ایک لے لو گا، معلوم نہیں. خبر میں آدمی ہے یا نہیں وہی معلوم نہیں. کئی خبروں میں آدمی صحیح میں ہیں کی نہیں کی وہی معلوم نہیں. چادر بچھا ڈالے، اس کے اوپر کالی چادر، پھر اس کے بعد لال، اس کے بعد ہری، اس کے بعد کیا ہے ماشاء اللہ ڈال دیے پھولا گیلا، اود بتی رکھ دیے، کہتے ہیں مشہور کر ڈالے. وہ بابا معلوم کیا انہوں تالے والے، ایک تالے والے بابا ہی وہاں پر رائے پیٹا میں جاؤ، وہاں ایک خالی تالا ڈالنا کا تھا، لے لگا کو انہیں کیا کرتا ہے کاٹ گیٹ کو کیلا بنا لے جاؤ بیچ ڈالتا ہے سفید تالے. وہ پھر تالے آتے وہاں کیا وہ دعا کر کو تالا ڈالے وہ نا لاک کرتے، وہ پکڑ لیتا رہتے بات کو، اب وہ بات پوری ہو جاتی. اس کا خالی خوفنا لگاتے. کیا عجیب و غریب کام، کیا کیا نہیں کر رہے دیکھو، اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے. حالانکہ سائنس کہیں ترقی کر گئی ماشاء اللہ سے، لوگ یہ توہم پرستی سے نکل کے آگے چلے گئے، لیکن ہم مسلمانوں کو ٹس سے مس نہیں ہو رہا، پورا وہی کام. کیونکہ معلوم ہے شیطان کو کہ اصل پھنسانا اسے کہاں، یہ شرک میں پھنسانا، پھر نکلتا نہیں انہیں. اس لیے فرمایا کہ الذین ظلموا العذاب، جب یہ عذاب دیکھیں گے ظالم مشرک، فلا یخفف عنہم، کوئی بھی تخفیف کمی نہیں ہوگی، اور ولا هم ینظرون، نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی، گئے ایک مرتبہ پڑے رہیں گے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُ وَالَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ. اب یہ کہ پھر وہی بات جو پہلے بھی آ چکی ہے، جب یہ لوگ جن لوگوں نے شرک کیا دیکھیں گے، کس کو، جن کو پکارتے تھے ان کو بھی دیکھیں گے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ،
جن لوگوں نے شرک کیا وہ لوگ قیامت کے دن جن کو پکارا کرتے تھے ان کو دیکھیں گے. عبد القادر جیلانی کو، کالے شاہ ولی کو، بھینس والے بابا کو، ننگے بابا کو، پنگے بابا کو، سب کو دیکھیں گے. اچھے بھی دیکھیں گے. عیسائی حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھیں گے. مریم کو پوجنے والے حضرت مریم کو بھی دیکھیں گے. اللہ کے انبیاء بھی ہیں اس میں، اولیاء بھی ہیں اس میں. ہاں، خالی بت نہیں ہے معاملہ. مکے کے لوگ فرشتوں کو بھی پکارتے تھے. مریم کا بھی وہاں پر کیا مجسمہ تھا. اور یہاں کے لوگ جن لوگوں کو بنائے واقع تو اس میں اللہ والے ہیں تو ان کو بھی دیکھیں گے. ہاں، کیونکہ اگر آپ اٹھا لیں سیرت عبد القادر جیلانی کی، بگاڑنے والے یہ ہیں. ورنہ تو ان کے 2 کتابیں ابھی بھی موجود ہیں، غنیت الطالبین اور فتوح الغیب. دیکھو اس میں انہوں نے کتنی توحید بیان کی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ پوری زندگی توحید ہی بیان کرتے رہے. اب انہی کو کیا کر دیا، شرک کا ذریعہ بنا لیا مرنے کے بعد. جو خبر کی نشانی بول کے کر دے بغداد میں ہے، وہ خبر بھی نقلی جعلی ہے وہ. کیونکہ اس کے پاس میرے ایویڈنس ہیں، تاریخ بتاتی ہے. ان کے خبر کو جس وقت دفنایا گیا اس وقت ان کا جو بادشاہ وہاں پر تھا وہ ناراض تھا. اس واسطے اگلے آنے والے بادشاہوں نے ان کی خبر کو مٹا دیا. وہ کہاں ہے پتہ نہیں، وہ بعد میں ایک جعلی بنا لی ہے. کیونکہ اللہ والوں کی حفاظت کرتا نا اللہ تعالیٰ. ہاں، حقیقی خبریں بہت کم ہیں جو واقعتاً جن کے ناموں سے منسوب ہیں. پتہ ہی نہیں ہے، کوئی صحیح تاریخی نہیں ہے اس کی. لگا لیے یہ ان کی خبر، وہ ان کی خبر، یہ طوطے کی، یہ ان کے پاؤں کی، یہ ان کے ہاتھ کی بول کے. اصل حقیقت تو اللہ نے اپنے بندوں کو، تم تو نیک لوگ بھی رہیں گے. خالی بت نہیں ہے جسے چکما دیتے ہیں لوگ. تم ان لوگ بتوں کو بلاتے تھے، اس وجہ سے اللہ مشرک بولا. ہمیں سبا کو اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے ولیوں کو وہ لوگ بھی بلاتے تھے. اگر آج بھی بلانے والے اللہ کے ولی ہیں وہ واقعتاً ان سے بھی اللہ تعارف کرائے گا اور ملیں گے تم. الذین اشرکوا شرکاءہم. اچھا اتنا نہیں، اب آگے سنو. قالوا ربنا ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک. جیسے ہی ان کو دیکھیں گے پہچانیں گے کیسا؟ پہلے اور ایک آیت آئی ہے قرآن میں دوسری جگہ، اللہ تعالیٰ خود پہچان کرائے گا. ہاں، جہاں یہ مشرکین پکارتے تھے اللہ کے علاوہ دوسروں کو، ان کو کھڑا ہے کہ کن کو پکارتے تھے تمہیں؟ عبد القادر جیلانی. معلوم تو نہ کیسے تھے انہوں؟ نہیں نا معلوم دینا تو بتاتا ہوں کون ہی آئیں گے ادھر سے، ملاقات کرائے گا. تو اس حیثیت سے پہچان لیں گے تو بولیں گے ربنا ہؤلاء الذین شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک. اے اللہ، تجھے چھوڑ کر جن لوگوں کو ہم پکارتے تھے یہ ہیں وہ لوگ. کون؟ یہ تو نے تعارف کرایا ہے، یہ پورے ولیوں کو جن کو ہم پکارتے تھے. کنا ندعو من دونک، تجھے چھوڑ کر ہم ان کو بلاتے تھے. فالقوا الیہم السلم انہم لکاذبون. فالقوا الیہم السلم انکم لکاذبون. وہ جواب دیں گے تم مجھے بلاتے، پکے جھوٹے جی تمہیں، مجھے کہاں جی بلاتے تھے. اب کیا حالت ہوں گی؟ کاٹو تو لہو نہیں بلکو. انہیں بولتا ہمیں انہوں کو بچا لیں گے، انہیں بچا لیں گے. خالی ان کا مرید بولتے ہی تھر تھر منکر نکیر کاپیں گے. کہتے کہاں خبر میں؟ ارے بیوقوف بولتا ہے بیٹھ کو، ہے نا لمبا پگڑی والا نے بولتا ہے عبد القادر جیلانی کے مرید کو اندر جاتے ہی خالی انہیں بولیں گے میں مرید، معلوم کیا عبد القادر جیلانی. تو منکر نکیر سے السلام علیکم، السلام، معاف کرنا غلطی سے ہو گئی ہماری، ہمیں جا کو آتی ملک کو، تھر تھر کام پہ چل جائیں گے. اس کے علاوہ عبد القادر جیلانی خبر میں آیا کرتے منکر نکیر کیا جی الٹا پوچھے کو سو برندے سوالاں سب میرے سے کرو نہ کو. اللہ ہم کو پیدا کرنے دے، تم لوگوں کا سوال کرے پوچھے کرتے الٹا کسے؟ منکر نکیر کو پوچھے کرتے. قرآن میں ہے نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتے کیا بولے؟ قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. کہ اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو خون خرابہ کرے گی، جو قتل غارت گری کرے گی؟ انسان پر انہوں نے سوال کیا. تو اب منکر نکیر آتے ہی من ربک ما دینک من نبیک پوچھتے ہیں. انہوں بولتے ہیں وہ سوال سب اٹھا کو رکھو، پہلے یہ بولو تم لوگوں کا ہمارے اوپر سوال اٹھائے. یہ جواب دیے تو میں وہ جواب دوں گا بولے کہتے
کیا یہ ان کی آ کر پولیس اندر کیا چلتی نا ویسا قصہ کی. ہاں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہاریت اور جباریت سے منہ کھولنے کا کیا کسی کی مجال. روح الامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطاع ثم امین آسمانوں میں جس کی اطاعت کی جاتی ہے تمام فرشتوں کے سردار کو اللہ کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون. ملائکہ اور روح الامین سب باندھ کے کھڑے ہوں گے, سکت نہیں ہوگی بات کرنے کی اللہ سے. وہ فرشتہ جو اللہ سے بات کرتا رہا, وحی لاتا رہا, جاتا رہا, لیکن قیامت میں اللہ کا غصہ ایسا ہے تھر تھر کانپ رہا ہے, زبان کھولنے کی مجال نہیں ہے کسی روح الامین کو. یہ حالت ہے. انبیاء سب گھٹنے کے بل کھڑے ہوں گے, گھٹنے کے بل نیل ڈاؤن میں. انبیاء بڑے بڑے, ابراہیم گھٹنے کے بل کھڑے ہوں گے, نوح گھٹنے کے بل کھڑے ہو کے رو رہے ہوں گے, اللہ اس سے بڑھ کے غصہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا, آج ہم ہی بچا لے. وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ تمام کی تمام امت گھٹنے کے بل کھڑی ہوگی اللہ کے پاس نیل ڈاؤن ڈالے. اور وہ کتنا وقت نیل ڈاؤن میں کھڑے ہوں گے وہ بھی نہیں ہے, کتنے سال بیت جائیں گے وہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے. حشر کے میدان میں کھڑے ہونے کے بارے میں فرمایا کہ 40. اب راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 40 دن کہا, 40 سال کہا, ہم کو پتا نہیں. 40 سال تو نارمل مدت ہے جو وہاں پر کھڑے ہونا ہے, لنگ دھڑنگ کچھ نہیں ہے, زباس پریشان حال, حساب بھی شروع نہیں ہوا. سورج ایک نیزے پہ, نیچے پیتل کی زمین, اپنے ہیں گناہ کے پسینے میں ڈوبے ہوئے, ہر کوئی یا رب سلم سلم سلم. بڑے 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 انبیاء کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے بچا لے, مجھے بچا لے, خالی مجھے بچا لے, مجھے کسی کی فکر نہیں ہے, اب صرف تو مجھے بچا لے. سب رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں. یہاں انہوں کو کیا کریں گے, دامن پکڑ کو چل جائیں گے. تو کائی کا دامن ہوں گا جی, ہاں انہوں ننگے دھڑنگے کھڑے ہوں گے, کیا پکڑیں گے تمہیں, پکڑے تو دامن ہے تو نہ پکڑیں گے. دامن تو بہت بات کی بات ہے بھائی, یہ کیا ہے دھبا, ایک دھاگا نہیں ہوگا نا, سب تو حفاتن عراتن غرلن فرمایا. ہاں ننگے بدن ننگے پاؤں, ایسی حالت میں نہ نکلیں گے. حشر کے میدان کو ان بدبختوں نے مذاق بنا لیا. کتنی بڑی جرات ہے, کب یہ اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ چھوڑ دے گا ان بدبختوں کو جو عوام کو گمراہ کرتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ السَّلَمَ, جن شریک کو تم پکارا کرتے تھے یہ ہیں, جب وہ معلوم ہو جائے گا یہی وہ شریک ہیں, وہ انہیں صواف جواب دے دیں گے کہ اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ, تم جھوٹے ہو. کیوں جھوٹے کیوں جو بولیں گے, پکارتے تو سچ تھے نہیں لگا. اس میں ایک پوائنٹ کی بات ہے, دیکھو ان لوگوں نے جن کو پکارا, اب ہمیں دیکھتے نہیں, پکارتے نہیں, بیٹھتا یا غوث کتا, پھر اٹھا یا غوث کتا, کہتے بھی وزن اٹھانا یا علی کتا. پکارا تو صحیح نہیں, پکارا تو صحیح نہیں, پھر انہوں کی بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں تمہیں بول کے. ہاں تمہیں پکارے جی, لیکن ان کو نہیں سنائی دیا. تمہیں سنتے سنتے بولتے نا, نہیں سنائی دیا, سنے تو بولتے تھے نہیں, ہاں پکارے تمہیں بول کو. سب سے بڑی پوائنٹ کی بات یہ اچھے یہاں پر, سنے تو انسان بولتا ہے ہاؤ بھائی تمہیں اس دن پکارے لگا, بزی تھا میں نہیں آ سکا, بولیں گا نہیں انہیں. یہاں پکارنے والوں کو انکم لکاذبون کیوں بولتے ہیں, اس واسطے کہ ان کو کبھی سنائی دیا نہیں تم پکارتے تھے. اس واسطے صاف کہیں گے کہ ہم بالکل بھی سنائی نہیں دیا, اور ہم تم کو جھوٹ اور جھوٹ بولنے والا سمجھتے ہیں, تم جھوٹے ہو تم. اچھا, وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اس دن وہ اپنے آپ کو پھینک دیں گے اللہ کے پاس سر تسلیم خم کرتے ہو. اب معلوم ہو جائے گا کہ ان کو جن لوگوں کو انہوں نے پکارا وہ سب کے سب کہہ دیے کہ یہ جھوٹے ہیں, کوئی سفارش وہاں نہیں چلنے والی. تو اب وہ لوگ جو دنیا میں پکارا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ولیوں کو, قبروں کو, جھنڈوں کو, بنڈوں کو, اللہ کہتا ہے وَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ السَّلَمَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ. اللہ کی طرف سلم کا مطلب ہے فرما, اسی سے مسلمان ہے. اپنی اطاعت, اپنی فرما برداری سب اٹھا کے اللہ کے پاس عاجز بن کے پڑے رہ جائیں گے, اللہ آج معاف کر دے.
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، سب ان کے گم ہو کے رہ جائیں گے جتنے یہ جھوٹے باتیں منسوب کرتے تھے، ایسا ہوا، وہ ولی یہ پوزیشن رکھتا ہے، انہوں خالی ہوں حکم بھیجے تو بس، خالی انہوں یوں کرے تو بس، خالی ہاتھ ہلائے تو اشارہ کرے تو بارش بڑھ جاتی، کہتے ایسے جتنے باتیں بول رہا وہاں پر گم ہو کے رہ جائیں گے، کوئی چیز نہیں آئے گی۔ ہاں، ایک ولی تھے، کہتے خالی اللہ کی محبت میں بنگنا بھی ڈال لیتے تھے، کہتے اور عورت کا لباس بھی پہن لیتے تھے، کہتے لکھے ہوئے ہیں اچھے اچھے اتھینٹک کتابوں۔ بہت دنوں سے بارش نہیں ہولی ہوتی، کہتے یا بولے گئے تھے وہ ولی کون، انہیں ہجڑا گڈا تھا کہ کیا بلا کی، پھر نہیں تو کئی کو بنگڑا پہن لیں گا، کئی کو عورتوں کے لباس ساڑیاں پہن لیں گا، ایسا ہجڑا کریں گا، دوسرا کون کریں گا بھائی، اچھا مرد تو نہیں کریں گا۔ اب جا کے بولے، دیکھو ہندو ہے نا، یہ جو غیر مسلم، یہ بھی مذہباً عقیدتاً ہجڑوں کو بڑی تعظیم دیتے ہیں۔ دیکھو اب جا کے دیکھو، اس کا پاؤں بھی چومتے، اس کے پاؤں کو دھو کر پیتے ہجڑوں کو۔ یہ بھی دیکھو درگاہ کے پاٹاں ذرا زیادہ چلے بولو اندر ہجڑوں کو بہت بڑا مانتے۔ دیکھو سملر شرک کی چیزیں دیکھیے اندر جا کے بالکل سملر ہو جاتی۔ انہوں کھڑا پہننے کو کیا ہے، ساڑی گیڑی پہننے کو کبھی بھی رہتے تھے، کہتے نماز ایک نہیں پڑھتے، بلا لگا کو نماز پڑھا تو بھاگ جاتے، کہتے نماز توڑ کو، ویسے ولی کہتے انہوں، ولی نماز توڑ بھاگ جاتے۔ ہاں کی کہتا انہوں اللہ کے عشق میں بولے گئے لوگ جا کو بھائی بارش نہیں ہو رہی، دعا کرو، نکلتے نہیں تھے کہتے خیمے سے، ادمیاں بولے بول کو نکلے گئے تھے، نکل کو آگے بولے گئے اللہ بارش برسا دل، نہیں تو میں اپنے بنگڑیاں توڑ دوں گی، بولے گئے بارش شروع ہوئی کہتے کیا، لیکن عقیدہ کیا دیا جا رہا ہے، اللہ کی بیوی، وہی تو بول رہا ہے انہیں، ہاں مرد رکھ کے توڑ دوں گی کہیں بولیں گا، یا تو ہجڑا رنگا۔ لیکن بتا اب یہ اتنے تبرک کے ساتھ کتابوں میں لکھ کے عوام میں پیش کرتے ہیں یہ سب ولی ہیں بولے تو عوام کہاں جائیں گی جی؟ عوام کو تو بیچاری پتہ ہے نا، جبہ خبہ پہن لیے جو چاہے بولو، وہ دلیل کہاں ہے بھائی؟ یہ سب چیزوں کی کیا ضرورت؟ ولی بولے تو خاموش ہو جا رہا۔ اللہ کہتا ہے دیکھو ایسی غلط باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل نیست و نابود کر دے گا، اور کسی کا کیا نہیں ہوگا، کوئی پکارنے والا آ کے ان کو نہیں بچا، وَضَلَّ عَنْهُمْ، گم ہو جائیں گے پورے ان کے طرف سے جتنے یہ باتیں کر رہے تھے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو جھوٹ بک رہے تھے۔ کیوں؟ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم ان کو قیامت کے دن عذاب دیں گے، صرف عذاب نہیں بلکہ بڑھاتے اوپر عذاب، بالائے عذاب میں گرفتار ہوں گے یہ مشرک، ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو۔ دنیا میں تو جھبا خبا میں بیٹھے تھے، عوام کو بہکاتے رہے، ان کے چندے لے کے کھاتے رہے اور ان کے نذرانے چڑھاتے رہے اور اپنی چاندی بناتے رہے، دنیا میں تو مہلت ہے، لیکن آخرت میں ہم ان پر عذاب بڑھاتے جائیں گے، کیونکہ یہ فساد مچایا کرتے ہیں، بما کانوا یفسدون۔ کیوں جی بولا فساد؟ ہاں فساد کیوں بولا؟ کہاں لڑاتے، بھڑکاتے، بحث کرتے، تمہارے سے کرے ہی کون تبھی وہ اچھی پریشانی تمہیں، ان سے بحث کرو نا، تمہیں بلا لگا جاؤ یہاں، ہاں یہیں پہ بڑے آدمی ایک جنے بحث کرنے کے واسطے کرو۔ یاد رکھو شرک فساد ہے۔ کیوں بولا فساد؟ دنیا کا سب سے بڑا امن توحید ہے، دنیا کا سب سے بڑا فساد شرک ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے اسے، توحید پر اور شرک کے خلاف بولے تو ہم کو بولتے بھائی کئی کو بھائی مل کو ہی سے فسادہ کرتے ہیں، آج بیوقوف، تمہیں پہلے فساد میں جی ہمیں امن قائم کرنا چاہتے۔ توحید سراپا امن ہے، یہ میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہ ملایا، وہی اصل میں حقدار ہیں امن کے۔ توحید کے بغیر امن قائم ہی نہیں ہو سکتا، اور دنیا کا سب سے بڑا فساد شرک ہے۔
اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کوئی تقسیم نہیں ہوتی، کوئی جھگڑے نہیں ہوتے، کوئی فرقے نہیں بنتے. یہ شرک کی وجہ سے ہوا. اور اس توحید کی نعمت کو آپ دیکھیں تو آسمانی دنیا کو دیکھیں، آسمانی دنیا کو دیکھیں، زمینی دنیا سے زیادہ کروڑوں سیارے، کروڑوں مخلوقات آسمان کے اندر ہیں. کبھی آپ نے سنا چاند سورج لڑ لیے؟ کبھی آپ نے سنا تارے تارے لڑ لیے؟ کبھی آپ نے سنا آسمان کا کوئی ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کو مار دیا؟ وہاں صرف امن ہے. کیوں؟ وہاں کوئی شرک نہیں کرتا، وہاں صرف اللہ کو ماننے والا ہے، کوئی شرک نہیں کرتا. اگر دوسرے کو ماننے والے ہوتے تو پھر تو لڑائیاں اوپر سے پتھر گرتے، ہم کو لڑائیاں ہوتے رہتے. پورا امن ہے. ہاں، یسألوہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کی سب اصل میں کیا ہے؟ اللہ سے پوچھتے ہیں. یہ ایک بدبخت انسان ہی ہے جو اللہ کو چھوڑ کے پوچھتا ہے. یسألہ، جتنا سوال ہے، جتنا مانگنا ہے، جتنا بولنا ہے، جتنی شکایتیں ہیں، جتنی اپنے لحاظ سے کیا ہے آپ کے لیے دعائیں ہیں، آسمان اور زمین کی پوری مخلوق رب سے کر رہی ہے. ایک بدبخت انسان اور جن ہی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ بما کانوا یفسدون، یہ کیا ہے؟ فساد کیا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.